ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، آج یہ دور ہے، نوجوان یہ کہتے ہیں اچھا ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں نا، یہ آج کل جی پی آر ایس کا دور ہے اور لوکیشن کا دور ہے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو بہت ساری احادیث اس بارے میں ارشاد فرمائی تھیں اور یہ راز ان کو دیا تھا. تو اس متعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک روایت ہے. ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار بلوایا حضرت حذیفہ، بلکہ اپنے دورے جو ہے تھا خلافت میں، کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ مجھے فتن کے بارے میں روایت سنو. لوگوں نے کہا کہ ہم حذیفہ کو بلاتے ہیں. حضرت حذیفہ آ گئے، کہا کہ فتنوں کے بارے میں بتائیے کہ فتنہ کیا ہے، آزمائش کیا ہے. تو حضرت حذیفہ آگے آئے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، انسان فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ و ولدہ، انسان مختلف فتنوں میں شکار ہوتا ہے، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے. انہوں نے کہا حذیفہ تم مجھے چکر دے رہے، تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ یہ مال اولاد فتنہ میرا یہ مراد ہی نہیں ہے. میری مراد یہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے جو فتنے آئیں گے وہ کیسے آئیں گے، وہ حالات کیا ہیں. انہوں نے کہا مالہ ولک یا امیر المومنین، آپ کا ان فتنوں سے کیا تعلق امیر المومنین، آپ بے فکر رہیں. کیوں بھائی؟ حضرت حذیفہ کہتے کہ بینہا و بینک بابا مغلقا، آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے بڑا پکا مضبوط اور وہ بند ہے، آپ تک وہ فتنے آ ہی نہیں سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. یہ اب اشارہ جاتی زبان میں بات ہو رہی تھی کہ ایک دروازہ ہے وہ بڑا پکا ہے، وہ جب تک موجود ہے فتنے آپ بے فکر رہیں. حضرت عمر بھی سمجھ گئے اور کہا کہ اچھا پھر اتنا بتا دو حذیفہ کہ ایکسر الباب ام یفتح، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا. پھنس گئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی عمر تھے، جواب دینا پڑا. انہوں نے کہا جی دروازہ توڑا جائے. اب بات ختم ہو گئی، مجلس برخاست ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر، حضرت حذیفہ گلی میں جانے لگے تو پیچھے سے ایک تابعی ہیں، وہ سب کے لاڈلے تھے، اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھی لاڈلے شاگرد تھے، حضرت مسروق رحم، یہ حضرت حذیفہ کے بھی شاگرد تھے، ان سے بھی پڑھتے تھے. اماں جان ام المومنین عائشہ سے بھی پڑھتے تھے. تو لوگوں نے، جتنے تابعین تھے انہوں نے گھیرا. انہوں نے کہا مسروق آپ یہ کام کر سکتے ہو کہ قبل اس سے کہ حذیفہ اپنے گھر میں چلے جائیں، ان سے پوچھ کے بتائیے کہ یہ کیا بات ہوئی اور کیا دروازہ اور کیا توڑنا اور کیا کھولنا، ہمیں صحیح سے بتا. حضرت مسروق آگے چلے گئے اور پوچھا کہ آپ بتا دیں. انہوں نے کہا بالکل میں بتا دیتا ہوں. دروازے سے مراد عمر کو بھی معلوم ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ خود عمر ہے، اور دروازہ کھل جائے تو مراد یہ ہے کہ ان کی طبیعی وفات ہوگی، اور دروازہ ٹوٹ جائے مراد یہ ہے کہ ان کی شہادت ہوگی. عمر نے طریقے سے پوچھ لیا ہے کہ دروازہ کھولا جائے گا قدرت کی طرف سے یا توڑا جائے گا، اور مجھے بتانا پڑا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دروازہ توڑا، اور انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ ان کی شہادت ہوگی. اور فرمایا جس دن یہ دروازہ ٹوٹ گیا امت میں فتنے آ گئے. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد پھر خون رکا. حضرت عثمان غنی اس کے بعد آئے، وہ بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی، ہزاروں مسلمان بھی، حضرت حسین ابن علی بھی رضی اللہ. پھر خون رکا نہیں. فتنے اس امت میں ایسے آئے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ اس طرح کی روایات ہیں، اور یہ روایت بھی مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے اور سیاستہ میں بھی ہے. تو یہ موضوع جہاں دلچسپ ہے وہاں 3 وجہ میں نے اس کی بتائی. ہمارے عقیدے سے تعلق ہے، قرآن کا موضوع ہے، حدیث کا موضوع ایک، براہ راست علم حدیث، اور ہمارا تعلق اس
زمانے سے ہے جس میں یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں یا ہماری نسلوں سے پیش آئیں گے. ہم ہی اگر اس کو نہیں پڑھیں گے، ہمیں معلوم نہ ہوگا، تو شاید ہم سے بڑا محروم اور کوئی نہیں. اور براہ راست جتنا حدیث میں کوئی شور کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈر اور خوف پیدا کرنے کو ہو ایسا خوف کی بات نہیں ہے. خوف اور چیز ہوتا ہے، تنبیہ اور چیز ہوتی ہے. وقت سے پہلے کسی چیز سے خبردار کر دینا خوف نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خود اسماء گرامی میں نذیر نام ہے، تو کیا حضور خوف زدہ کرنے آئے تھے علیہ السلام؟ نہیں. حضور السلام نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. ایک زوردار وقت کے آنے سے پہلے، ایک بڑے عذاب کے آنے سے پہلے میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ سورہ کاف نہیں پڑھنے کا حکم دیا، پہلی 10 آیتیں نہیں فرمایا دجال سے حفاظت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا نہیں فرمائی نماز کے بعد جن 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان میں فتنۃ المسیح الدجال نہیں ہے کیا؟ یہ خوف کی بات نہیں ہے، تنبیہ اور تیاری کی بات.